بڑی براڈ بیسڈ، مگر چونکہ برے صغیر پاک و ہند میں سنیت کے نام پر فتنہ بھی داخل ہو گیا، انہوں نے بھی اہل سنت کا ٹائٹل بنایا، اور سعودی عرب سے جو امپورٹ ہوا عقیدہ اہانت رسول کا، گستاخی رسول کا، اور وہ بھی سنیت کے نام پر اہل سنت کے نام پہ ہوا، اور اس کی سیل بھی اہل سنت کے نام پہ ہوئی. تو چونکہ ان حالات کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ ہم اس کی اثر نو اپنی پہچان کے لیے تعین کریں. سو میرے نزدیک اس سے زائد کسی کے سنی ہونے نہ ہونے کی کوئی بات کرنا اہل سنت میں فتنہ، افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے مترادف ہوگا. صرف اس پر اکتفا کریں، وہ سنی ہے جو حضور کے میلاد کا قائل. بس میں موٹی باتیں، میں یعنی اصول اعتقاد کی اور فنی بات کی نہیں کر رہا، میں موٹے امتیاز کی بات کر رہا ہوں. بھئی جو آقا علیہ السلام کے میلاد کے جشن اور چراغاں کا، حضور کے میلاد کا قائل ہے، وہ سنی ہے. جو بیٹھ کے درالسلام پڑھے یا کھڑے ہو کے سلام پڑھے، امام بوسیری کا پڑھے یا اعلیٰ حضرت کا پڑھے، سب کو جائز جانے، وہ سنی ہے. عمل بھلے وہ جو چاہے کرے، وہ خواہ قصیدہ بردہ شریف کرتا ہو، خواہ بیٹھ کے پڑھتا ہو، خواہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہو، خواہ کھڑے ہو کے نہ پڑھتا ہو، بیٹھ کے پڑھے مگر جائز جانے. جہاں کھڑے ہو کے پڑھا جائے اعلیٰ حضرت کا، اس میں شامل ہو. جہاں بیٹھ کر امام حسینی کا پڑھا جائے، اس میں شامل ہو، مگر عقیدے میں ہو کہ یہ سب صورتیں جائز ہیں، وہ سنی ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کی شان اقدس کے بارے میں جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، آپ کے توسل کا کاملاً قائل ہو، قبل از ولادت، آپ کی بعد از ولادت، بعد از وفات تا قیامت، قبر انور تک، وہ سنی ہے. جو حضور کے تشفع کا قائل ہو کہ اللہ پاک نے اذن شفاعت آپ کو دے دیا ہے، قیامت کے دن نیا نہیں ملنا، وہ اذن کلام ہوگا، اور آپ سے شفاعت مانگنے کو بھی جائز سمجھے، اور آقا علیہ السلام کو پکارنا جائز سمجھے، توسل میں، تشفع میں، استمداد میں، استعانت میں جائز سمجھے، وہ سنی ہے. جو آقا علیہ السلام کے علم غیب کو مانے، وہ سنی ہے. جو آقا علیہ السلام کی حیات روحی اور جسدی کو مانے، وہ سنی ہے. جو معراج جسمانی کو مانے، وہ سنی ہے. جو سمع خلائق کو مانے کہ حضور دور و نزدیک سے ہمارا صلاۃ و سلام سنتے جواب دیتے ہیں، وہ سنی ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کی شان ہے، خلفائے راشدین ہے، وہ سنی ہے. یہ اہل بیت اطہار، ان کا مقام و منصب ہے، وہ سنی ہے، اور ان کی محبت و تقریب وہ حب رسول کا حصہ ہے. وہ سنی ہے جو اولیاء کرام سے بیعت، ان سے اکتساب فیض، حیات میں، وفات کے بعد ان کی قبور پر جو مانے، اعراض کا منعقد کرنا، ان سے توسل کرنا، اکتساب فیض کرنا مانے، وہ سنی ہے. میں نے آپ کو موٹی چیزیں چندے گوش گزار کر دی. ہم ارتکاز کریں. اب یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، یہ سارے اصول بھی نہیں ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ عقائد کے بعد میں یہ سب اصول بھی نہیں ہیں. ان میں کچھ اصول کی چیزیں شامل کی میں نے، کچھ فروع کی شامل کی، اس لیے کہ تفصیل میں جا رہے ہیں نا، تو یہ فروع بھی اس حد تک بھی چلا گیا. جس کے عقائد ایسے ہیں جو ختم نبوت کا قائل ہے وغیرہ، میں موٹی چیزیں کئی اس طرح کی رہ گئی ہوں گی، لیکن میں نے آپ کو شناخت دے دی. جو امام، اچھا اب یہ عقیدہ سا رکھ کر جو شافعی ہے تو وہ بھی سنی ہے. چاروں مذاہب حق پر ہیں. بھی ہم حنفی ہیں تو ہمارے یہاں تو مذاہب اربعہ، ائمہ اربعہ حق پر ہیں. کوئی مالکی بھی ہو سکتا ہے. جب ہم سنیت کو ہم حنفیت میں معصور کر دیں گے، جبکہ میری زندگی کا کام ہی حنفیت کو ثابت کرنے پر ہے. میری جامع السنہ اگلی پوری کتاب جو آ رہی ہے وہ مذہب امام اعظم کی تائید پر، آپ کے دلائل پر حدیث کی کتاب آ رہی ہے 12 جلدوں پر، ختم ہو چکی ہے حضرت، یعنی پریس میں ہے، پریس میں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالکیوں کو سنی نہ مانے. امام مالکی عشق رسول میں حنفیوں سے بھی آگے ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں دائیں بائیں، اس کی تصریح کریں گے. وہ کئی مسائل جن پر کبھی اختلاف ہوتا ہے. امام اعظم ماڈریٹ ہیں، امام اعظم صاحب اعتدال ہیں، اور امام مالک کا فتویٰ ماڈریٹ نہیں ہے، وہ ایکسٹریم کی طرف جاتا ہے، حرمت رسول پر، وہ تشدد میں ہے. یہ میں نے بڑی خاص نقطے کی بات کر دی. حنابلہ تشدد میں گئے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ. 3 اماموں 4 میں واحد امام احمد بن حنبل ہیں جو یزید کو کافر کہتے ہیں. تینوں کا فتویٰ کفر کا نہیں ہے، باقیوں کا سکوت کا ہے. تو وہ سکوت کر کے بھی امام ہیں ہمارے اور سنی ہیں.
ذرا بات سن لیں. یعنی اس بدبخت جس نے کربلا بپا کیا اور شہادت امام حسین سے بڑی بھی کوئی گستاخی کائنات میں ہوگی گستاخی رسول؟ اس سے بڑی بھی کوئی اہانت و گستاخی ہوگی؟ وہ بدبخت وہ مرتکب ہو کر بھی جس کو علامہ نظمی کہتے ہیں امر بقتل الحسین فقد کفر فلعنۃ اللہ علیہ وعلی آبانہ وانصارہ الی یوم الدین. وہ تین امام اس پر بھی سکوت کرتے ہیں اور وہ سکوت کر کے بھی یزید کی لعن و تکفیر پر سنی بھی ہیں اور امام بھی ہیں. اور ہمارے امام بھی ہیں امام اعظم. ایک ہے چاروں میں امام احمد بن حنبل جو اس کی تکفیر کرتے ہیں. میں مذہباً حنفی ہوں, میرے امام کا سکوت ہے, مگر یزید کے بعد میں اس کی تکفیر کرتا ہوں. تو میری حنفیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اللہ نے مجھے حنفیت کو جو شعور دیا ہے, مجھے ان کی حدود کا علم ہے کہ کس حد کو کراس کریں تو آپ حنفی نہیں رہتے, اور کس حد کے اندر رہ کر دوسرا فتویٰ بھی لے لیں تو آپ حنفی رہتے. میں نے ایک مثال دے دی, میں یزید کا کفر قرآن کی 4 آیتوں سے مانتا ہوں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی طرح. میں اس کے لعن کے جواز کا قائل ہوں اور میں لعنت بیچتا ہوں, تو میں پھر بھی حنفی ہوں, جبکہ میرے امام نے لعن نہیں کیا, وہ سکوت اختیار کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ کچھ حدود مقرر کریں کہ آپس میں کن کن امور کے معاملات میں, اسی طرح فقہی احکام میں بھی اور عقائد کی تصریحات اور تشریحات اور تعبیرات میں بھی ائمہ میں اختلافات ہوا کرتے تھے. وہ علمی اختلاف ہوتے تھے تعبیر و تشریح کے. وہ چھوٹی چیزوں پر کبھی کسی نے کسی کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا تھا.